السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ لوگوں سے ملنے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش ہوں گے، اچھے ہوں گے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو سیف رکھیے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، سب کو ذرا موسم بھی ٹھیک نہیں ہے آج کل کا، برسات چل رہی ہے، اپنے چھوٹے بچوں کو اور سب کو سیف رکھیے، اور کرونا وائرس سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ تمام سے کہ آن لائن کلاسز چل رہے ہیں، اس میں آج 2 دن پہلے ایک اخبار میں ایک نیوز پڑھا تھا میں، جس میں ایک بے حیائی کا بھی اس میں کام ہو گیا ہے کہ بچوں کو فون دینے کی وجہ سے وہ غلط چیٹنگ ہو گئی اور وہ غلط راہ پہ چلے گئے۔ وہ آپ لوگ اخباروں میں، نیوز میں اس میں سنے ہوں گے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ بہرحال نظر رکھیے، آن لائن کلاسز کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھیے۔ تو آئیے، ایک چھوٹا سا واقعہ بہت اچھا ہے اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک جنٹل مین اور ایک مسلمان صاحب دونوں ایک راستے سے جا رہے تھے۔ جنٹل مین کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت ساری چیزوں میں نقص ہے۔ تو یہ مسلمان صاحب بولے نہیں، اللہ تعالیٰ جو چیز بنایا اپنی حکمت سے اور اس کی دانائی سے بنایا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں رہ سکتا۔ تو جنٹل مین سمجھانے لگا، دیکھیے نا، پتلی سی بیل کو بڑے بڑے تربوز لگا دیے، اور اونچے اونچے درختوں کو چھوٹے چھوٹے پھل لگائے، جیسے آم ہے، وہ ہے۔ ایسی بول لیتے ہوئے ایک باغ میں سے جا رہے تھے، تو اتفاق سے آم کا جھاڑ آیا اور ایک کیری وہ جنٹل مین کی تالو پہ گرتے ہی وہ جنٹل مین جھک کے سہلانے لگ گیا۔ تو مسلمان صاحب سمجھانے لگے، دیکھو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں رہتی تو آج یہ آم جو اوپر سے گرا، اگر وہی جگہ بڑا تربوز لگا ہوا رہتا، تمہارا بھیجا گلخن کے ویسا بھی کھڑ جاتا۔ تو یہ جب وہ جنٹل مین کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں، کہ بیل زمین پہ، تربوز کی بیل زمین پہ پھیلا دیا اور بڑے بڑے درختوں کو چھوٹے پھل دیا تاکہ ہم کو کچھ نقصان نہ پہنچے، تب جنٹل مین جو ہے سو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو مان گیا اور اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ آئیے چند اشعار کی طرف بھی ہم چلتے ہیں۔ ایک بہت درد بھرا اشعار ہے کہ زخم اتنے ہیں کہ سارا بدن ہے چھنی، زخم اتنے ہیں کہ سارا بدن ہے چھنی، درد بیچارہ پریشان ہے، میں کہاں سے اٹھوں۔ ایک اور شعر ہے، اور یہ شعر بہت ہمارے حیدرآباد کے شاعر کا ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ آج کرونا وائرس ہمارے کو یہ کرنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہم کو مل کے چلنا ہے، اور کئی ایسی جگہیں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلمان ہندوؤں کی لاشوں کو شمشان میں لے جا کر جلا رہے ہیں۔ وہ لوگ لاش چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، اتنا ڈر خوف سے ہو رہے ہیں، مسلمان جلا رہے ہیں۔ ایک تنظیم مسلمانوں کی، بچوں کی، نوجوانوں کی بنائی گئی ہے، جس سے یہ ہندوؤں کے شمشان میں مسلمان جا کے لاشیں جلا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ، یہ ہے حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ایک اور شعر ہے علامہ اقبال کا، میں ان نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ایک شعر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دروازہ کھلا رہنے دو، دروازہ کھلا رہنے دو، مجھے امید ہے اس کے آنے کی، میرے منہ پہ کفن نہ ڈالو، میری عادت ہے مسکرانے کی، دروازہ کھلا رہنے دو، مجھے امید ہے اس کے آنے کی،
ایک اور شعر ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیے، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیے کہ ناحق پروانے کا خون ہو جائے گا۔ آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ ایک شہد کی مکھی کو باغ میں جانے مت دیجیے۔ جب وہ باغ میں جائیں گی، پھولوں سے رس چوس کے اپنے چھتے پہ آئیں گی، چھتے سے جو ہے سو رس شہد بنے گا۔ شہد کے بعد لوگ اس کو مکھیوں کو اڑا دیں گے اور اس شہد کو چھتے کو لے لیں گے۔ شہد کا چھتا جب توڑا جائے گا، شہد نکال لیں گے، جس سے جو چیز بنے گی وہ رہیں گی موم۔ موم سے موم بتی بنائیں گے۔ موم بتی جب جلائی جائے گی تو پروانہ آ کے ناحق جل جا رہا۔ تو یہ شعر میں وہ بات کہی گئی ہے۔ تو آئیے اسی طرح میں آتے رہوں گا آپ کے سامنے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔